رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجدا فيها جدارا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 77۔ باتوں کا سلسلہ موسیٰ نبی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ تو پہلی بار جب دونوں چلے تو کشتی پر سوار ہوئے، آگے جا کر کشتی کو انہوں نے توڑ دیا، ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے اعتراض کیا، خضر نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ پہلی بار معافی مانگ لی، دوسری بار چلتے ہوئے ایک غلام سے ملاقات ہوئی، یعنی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی یا لڑکا سے ملاقات ہوئی، اس لڑکے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کو یہ ظلم لگا اور کہا کہ یہ تو غلط ہوا۔ تبھی خضر نے کہا تم نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ نبی نے آخری موقع مانگا، اس کے بعد پھر دونوں چلے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، دونوں چلے ایک بستی میں یہ لوگ گئے چلتے ہوئے۔ بستی میں جانے کے بعد استطعما اہلہا، بستی والے سے مہمان نوازی کے لیے کہا کہ ہم مہمان ہیں آپ کے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں، ہمیں کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، یعنی آپ ہمیں مہمان بنائیے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو مہمان نوازی کرنے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، نہیں کھلائیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو آگے چلے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو دونوں نے ایک دیوار دیکھی، دیوار جو ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، تو اس دیوار کو دیکھا۔ یرید ان ينقض، یعنی وہ گرنے ہی چاہتی تھی، دیوار گرنے ہی والی تھی۔ فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی ان کے اندر کہ ہاتھ لگائی اور ٹھیک ہو گئی دیوار، یعنی اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ نبی علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، کہا کہ گاؤں والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، مہمان تک نہیں بنایا، اور آپ چاہتے تو اس میں مزدوری لے سکتے تھے اور اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو دیوار کو چھوٹی موٹی نہیں تھی، وہ ایک اچھی خاصی دیوار تھی، گھر کی شکل میں دیوار تھی، چہر دیواری رہی ہوگی، جو بھی دیوار، لیکن اچھی خاصی رہی ہوگی، لیکن اس کو منٹوں میں ٹھیک کر دیا خضر علیہ السلام۔ تو اسی پر اعتراض کر بیٹھے موسیٰ نبی علیہ السلام، جس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، کھانا تک نہیں دیا، آپ اس گاؤں میں کام کر دیے، تو اس میں ہم لوگ مزدوری لے کر کھانا تو کھا سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس میں لے سکتے تھے۔ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، مزدوری لینے میں گناہ کیا تھا، لے سکتے تھے۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، تو خضر نے کہا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، لاسٹ موقع تھا، وعدہ کیا تھا آپ نے کہ نہیں بولوں گا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ٹھیک ہے آپ جاؤ، مگر وہ جو بات
تینوں دیکھے آپ، جس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں بھی موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک انصاف کی بات کی، مہمان نوازی کی بات تھی۔ پہلے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ مہمان نوازی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، دھرم کا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، اگر کوئی شخص باہر کا اجنبی کوئی مل گیا تو ان کی مہمان نوازی کرنا ایک وہاں کے لوگوں میں پرمپرا تھا، یہ بلکہ سبھی لوگ کافر و مشرک بھی اس چیز کو اہمیت دیتے تھے، اور اسلام نے تو کہا ہی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان یقین رکھتا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو چاہیے مہمان نوازی کرے، یعنی کوئی ایسا آدمی مل جائے تو اس کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان نوازی کے بارے میں اسلام نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو رکھا ہے، اسی لیے ان کے دور میں بھی، موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی مہمان نوازی نہ کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مہمان نوازی نہ کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک بہت برائی کا کام سمجھا جاتا تھا، بد اخلاق اور بد کردار لوگ سمجھے جاتے تھے کہ مہمان نوازی نہیں کیا۔ اسلام نے بھی اس چیز کو سمجھا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے نہیں ہو سکتے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے۔ آپ چاہتے تو ان سے مزدوری تو لے ہی سکتے تھے، جیسے صحابہ کرام کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک گاؤں میں گئے اور کہا کہ ہمارے پاس کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، اب ہمارے مہمان نوازی کیجیے۔ لوگوں نے انکار کر دیا، اور جب صحابہ کرام تھوڑا باہر نکلے گاؤں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ اس گاؤں کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، زہر چڑھنے لگا تو لوگ تلاشنے لگ گئے کہ کون زہر نکالے گا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ جو لوگ آئے تھے ان میں سے وہ لوگ مسلمان تھے اور وہ زہر اتارتے ہیں۔ تو سردار نے بھیجا، گاؤں کا سردار تھا، تو سردار نے بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ تو جب گیا اور جا کر کہا کہ ہمارے سردار آپ کو بلا رہے ہیں، بول کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پوری بات سنائی۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے مہمان نوازی نہیں کی، بد کردار لوگ ہیں، ان سے مزدوری لینی چاہیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، 40 یا 100 بکری کی بات آتی ہے، ہم اتنی بکریاں لیں گے تب جائیں گے تمہارے سردار کو جھاڑنے کے لیے۔ بات طے ہوئی اور گئے، جھاڑ کر آئے اور بکریاں لے کر آئے۔ راستے میں انہوں نے کھایا بھی اور استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا ہے، ہم لوگوں نے مزدوری کے طور پر بکریاں لی ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ اچھا کیے، اس میں ہمارا بھی حصہ رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہمان نوازی ایک بد اخلاقی کے طور پر مانا جاتا ہے، مگر افسوس ہے ہم لوگ بھی آج کے دور میں مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کئی بہانے بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ رشتہ دار تک بھی اگر مہمان بن کر آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی نہیں کرنے کے لیے فون پر پہلے ہی بولتے ہیں، گھر ہی میں رہتے ہیں۔ جب ادھر سے فون آتا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو کہا کہ نہیں ہم گھر میں نہیں ہیں، 10 دن گھر میں نہیں رہیں گے، یعنی مہمان نوازی سے ایسا پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ مہمان نوازی کو اسلام کے ایک اخلاق مند شخص کی نشانی اور ساتھ ہی ساتھ خیر و برکت کے نزول کا سبب بتایا گیا اسلام میں۔ تو بہرحال مہمان نوازی اس وقت بھی تھا، ہمیشہ رہا ہے، اسی لیے موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو وہ مہمان نوازی نہیں کہ بد اخلاق لوگ تھے، چاہتے تو آپ دیوار ٹھیک کرنے کی مزدوری لے سکتے تھے۔ تو اعتراض کر بیٹھے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کو جو شریعت ملی تھی
اس کے مطابق یہ ظلم نظر آیا. اس کشتی کو توڑنا بھی ظلم، ایک آدمی کو، ایک بچے کو قتل کر دینا یہ بھی ظلم، اور پھر یہ بھی بے انصافی کہ مہمان نوازی نہ کرے اور پھر بغیر مزدوری کے ہم کام کر دیں. تو اس طرح سے اس لیے موسیٰ نبی علیہ السلام نے اعتراضات کیے. اور لاسٹ سوال تھا، خضر نے کہا اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کا وقت ہے، لیکن ہم نے کشتی کیوں توڑی، غلام کو کیوں قتل کیا، اور یہ دیوار ہم نے کیوں سیدھی کر دی. یہ تینوں باتوں کی حقیقت کیا ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ، کل اس کو پیش کرتے ہیں. تو بہرحال موسیٰ نبی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ اس واقعے میں ہم لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر بات، ہر اچھی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری بات کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.